ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین، اما بعد. محترم سیکرٹری جامعہ جناب سید امیر حمزہ صاحب، ناظم جامعہ مولانا اشرف فیضی صاحب، رکن جامعہ ماسٹر عبدالباری صاحب، اساتذہ جامعہ اور عزیز جامعی برادران، آج قبل مغرب میں یہاں پہنچا. مغرب کی نماز میں نے عشاء کی نماز جامعی برادران کے پیچھے پڑھی. ہمارے اپنے جامعی برادران کی قرات، ان کی تجوید سن کر کے دل باغ باغ ہو گیا. ایک وقت تھا کہ میں نے اخبار ترجمان میں پڑھا تھا کہ ایک مولانا تھے احمد علی بنارسی، نئے نئے سلفی ہوئے تھے. انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ جب ہم علماء اہل حدیث کے خطبات سننے کے لیے جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں تو طبیعت آمدہ ہوتی تھی، ہماری آرزو ہوتی تھی، ہم چاہتے تھے کہ پہلی صف میں رہیں، اور جب امام کھڑے ہو جاتے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم بھاگ کر آخری صف میں چلے جائیں. تجوید نہیں ہوتی تھی، لیکن آج مجھے اس بات پر بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارے جامعی برادران بہترین مجود ہیں، بہت اچھے قاری ہیں، خوش الحان ہیں. لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو لہن داودی عطا کی ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب العالمین جامعہ محمدیہ سے اور مزید حفاظ کے قافلے وفود نکلتے رہیں. اجلاس کا آغاز بھی تلاوت قرآن پاک سے ہوا. کیا بتائیں، کتنی روحانی خوشی ہوئی، اور نظم پڑھی گئی بہت فصیح بلیغ، بہت صحیح تلفظ کے ساتھ. اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا مقالات کا، عناوین کا انتخاب بھی سبحان اللہ. ہمارے بہت سے جامعی برادران مکاتب کے، مدارس کے اساتذہ ہیں، اور ہماری اپنی خود اولاد ہے. بچوں کی شخصیت سازی میں مکاتب کا کردار بہت جامع ہے. منتظمین اجلاس نے بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے. چونکہ میں بھی اجلاس کرتے رہتا ہوں، اجتماعات کرتے رہتا ہوں، انتخاب جو عناوین کے انتخاب میں بہت جگر سوزی کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سوچ کے رکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے مریض حضرات ہیں، ہم ان کے سامنے مخوی غذا کے بجائے ایسا کوئی بیان دے دیں کہ ان کو اور مریض کر دیں. الحمدللہ عناوین کے انتخاب یہ بہت اچھا ہے. مقالہ نگار نے بھی بڑی کوشش کی ہے. یہاں میں مقالہ نگار حضرات سے اور ہمارے جامعی تمام برادران سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مقالہ لکھتے ہیں بڑی محنت سے، کوشش سے. اللہ کرے کہ ہو زور قلم. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مقالہ لکھنے کے بعد اپنے اساتذہ کے نظر سے گزاریے
اور اختصار سے کام لیجیے. اب جب مقالہ ہم لکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آج زمانہ نہیں رہا کہ کوئی بڑے بڑے مقالے، طویل مقالے پڑھیں. ایک مجلس میں بیٹھ کر کے چند صفحات میں جامع مضمون لکھیے اور اس کو پیش کیجیے، اس کو نظر سے گزاریے. الحمدللہ شیخ عبدالسلام نصیر جامعی حفظہ اللہ نے بہت اچھا مقالہ پیش کیا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مکاتب ہمارے ہیں، ہمارے بچوں کی جو شخصیت سازی ہوتی ہے، ہم عام طور پر بشمول میرے یہ نصیحت میرے اپنے آپ کو بھی ہے اور ہمارے جامع برادران کو، علماء کرام کو بھی ہے کہ ہم دوسروں کی فکر تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی فکر ہم بہت کم کرتے ہیں. مولانا انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ نے اپنے والد سے متعلق جو مضمون لکھا اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا گھر ایک مکتب تھا. مولانا عبدالسبحان اعظمی مفسر تھے، شاعر تھے، حکیم تھے، محدث تھے، ادیب تھے، فقیہ تھے. تمام علوم، تمام مادوں پر ان کی بڑی مہارت تھی، بڑے ماہر تھے. لیکن مولانا عبدالسبحان اعظمی رحمہ اللہ سے متعلق شیخ انیس الرحمن صاحب نے لکھا کہ ہمارا گھر مکتب تھا، سارے بچوں کی تعلیم ہمارے والد محترم ہم کو دیا کرتے تھے. تو لہٰذا سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شخصیت سازی کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہم کوشش کریں. اور یہ بھی کہ جو شادی شدہ ہیں ان سے تو میں نہیں کہہ سکتا، اگر ہمت ہو تو ان سے بھی کہنا چاہوں گا تعلیم یافتہ خاتون سے نکاح کیجیے. اگر ہمت ہے تو کیجیے تعلیم یافتہ خواتین سے، تاکہ اپنی سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے، مکتب جو ہوتا ہے، ماں کی گود ہوتی ہے. اور جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ عالمات سے نکاح کیجیے. اسے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارے معاون ہوں گی، ہماری معاون ہوں گی. جب ہم مطالعہ کریں گے اور کوئی کتاب لینا چاہیں تو فوراً ہماری رہنمائی بھی کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری رہنمائی بھی کرے، لیکن اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. بلکہ مقالہ نگار نے بڑی محنت کی ہے. میں کہوں گا ہمارے جامعی برادران سے کہ آپ کو اگر یہاں موقع نہیں ملا ہے مقالہ لکھنے کا تو آپ مقالے لکھیے، محنت سے لکھیے. ایک مقالہ تیار کرنے کے لیے کم سے کم 20 مرتبہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. ایک مرتبہ لکھیے، پھر نظر ثانی کیجیے، نظر ثالث 20ویں مرتبہ وہ پہلے اور آخر کو لے کے بیٹھیے تو زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. تو آپ کو لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو الرشد ہے اس میں آپ شائع کرائیں علماء کرام کی نظر سے گزار کر کے. مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوتی تھی اور آج بھی ہے، اس پر مجھے ناز ہے. لفظ فخر تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ جامعی برادران اچھے مقرر ہیں ماشاءاللہ. ابھی دیکھیے ہمارے مولانا عبدالرحمن خان عالم حفظہ اللہ ان کے علم میں، ان کے عمر میں، ان کی جوانی میں اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے. کم وقت میں انہوں نے بڑی جامع، اور یہ جو ہمت جو کر سکتے ہیں وہ صرف ایک جامعی عالم ہی کر سکتے ہیں کہ اتنے سارے ہندوستان کے گمراہ دعات پہ انہوں نے جو نقد و تبصرہ کیا، کسی دوسرے ہندوستان کے ادارے والے یہ نقد و تبصرہ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ جامعہ سلفیہ بنارس کے لوگ کریں تو کریں. وحید الدین خان پر جب لکھا مولانا اجمل خان صاحب نے تو بڑے بڑے اہل حدیث علماء کرام نے گمراہیاں، وحید الدین خان کی گمراہیاں لکھا تو اس وقت بڑے بڑے اہل حدیث علماء کرام نے کہا پتہ نہیں ان اہل حدیث علماء کو کیا ہو گیا، کسی کو بخشتے نہیں ہیں. آگے چل کر انہی علماء کرام نے کہا اہل حدیث علماء کی نظر ایسی ہوتی ہے جو ہم بہت بعد میں، صدیوں بعد میں یا دسیوں سالوں کے بعد میں ہم ان کی گمراہیوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن نظر واحد میں اہل حدیث علماء کرام سب سے پہلے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کون گمراہ ہو رہا ہے اور کون سے گمراہ افکار پھیلا رہا ہے. سر سید احمد خان پر جو انہوں نے موصوف نے کہا
سبحان اللہ. بہت سی باتیں وقت نہیں ہے، آپ بھی الحمدللہ اشارے کنائے میں سمجھتے ہیں. علم کے تقاضوں پر ہمارے شیخ ذبیح اللہ صاحب میسوری نے لکھا، الحمدللہ محنت کی ہے. موصوف نے حفاظت علم کے ذرائع اور وسائل پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس میں علم کے تقاضے کیا ہیں اس کو بھی شامل کر لیجئے تو وہ بہت جامع ہو جائے گا. نکات پر ہونی چاہیے، مخالہ نکات پہ ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے. اگرچہ کہ میں کوئی بڑا محرر نہیں ہوں، تحریری صلاحیت نہیں ہے، لیکن ہمارے الحمدللہ مدنی علماء ایسے ہیں کہ مجھے واللہ میں کہہ رہا ہوں، ایک زمانہ تھا ہم چنی دیگرے نیست، بڑے بڑے علماء کرام ہوتے تھے، کھل کر بولتا تھا. مولانا ظہیر الدین صاحب رحمانی رحمہ اللہ نور اللہ برخدہ وجعل الجنت مثواہ، تقریر کر رہا تھا میں. اب آپ کی تقریر کا وقت تھا صدارت کا. مولانا ظہیر الدین صاحب نے کہا میرا وقت بھی آپ کو دیتا ہوں، بڑھیے آگے بولیے. اب حال یہ ہے کہ خوف رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، پھر اس کے بعد دخت و تبصرہ شروع ہو جائے. اب یہ حال اب یہ ہے کہ کم علمی کا، ناقص علم کا، ہم کو بے مائگی کا اب ہم کو احساس ہے. پہلے سے احساس نہیں تھے، بلکہ بتا یہ رہا ہوں علم کے تقاضے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص ہو. علم کے تقاضے ہیں کہ سب سے پہلے جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر ہم عمل کریں. ایک واقعہ بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ بات کروں، اور واللہ میں کہتا ہوں کہ میں خالی اس ذہن تھا. میں نے سوچا کہ ایک موقع ہے آپ سے ملنے کا. آپ بھی جس طرح آپ کا تعلق جامعہ سے قلبی تعلق ہے اور آپ جامعی برادر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس قلبی تعلق کے اظہار کے لیے میں نے آپ کے پاس یہاں حاضری دی، اور میں سوچ کر آیا کہ 2-4 باتیں کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، لیکن سما خراشی کر رہا ہوں. مولانا دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ بانی جامعہ مولانا سید اسماعیل رحمہ اللہ، ان کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ اسلاف کے کارنامے، اسلاف کی قربانیاں، جماعت کی تاریخ اور جماعت اہل حدیث کے اکابر علماء کرام کا تعارف آپ سے ہوا اور ان سے محبت پیدا ہوئی. تو بڑے بڑے علماء سے ملاقات کا موقع ملا. مولانا مختار احمد حسن ندوی نے ایک مرتبہ کہا کہ علم کے تقاضے کے عمل ہونا چاہیے. مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ کے واقعہ بتانا چاہتا ہوں. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے مبارک پور. انہوں نے مجلس میں کہا ایک مرتبہ کہ میں پہنچا، شیخ الحدیث نے مجھے بٹھایا، کہا تشریف رکھیے. پھر وہ گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، کہا شاید ضرورت کے لیے جانا ہوگا، حمام ہو کر آئیے. کہتے ہیں میں جا کے دیکھا تو پانی بھر کے رکھا تھا. کہا وضو کر لیجئے. میں نے دیکھا کہ وہاں کنویں سے پانی سینچ کر کے شیخ الحدیث نے میرے لیے وضو کے لیے پانی رکھا تھا. جو وضو کر کے آیا تو اس کے بعد انہوں نے میرے لیے وہ کچھ مہمان نوازی کا انتظام کیا. میں بہت نادم ہوا، شرمندہ ہوا. میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ میرے پاس آئے ہیں، حدیث رسول پہ میں نے عمل کیا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. کہا یہ میری سب سے پہلے تعلیم آپ کو ہے کہ ہمارا علم تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ہم اس پر عمل کریں. دوسرا علم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عالم دین بنایا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس علم کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی وقف کر دیں. صبح شام ہماری یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں تک جو صحیح دین ہے، صحیح عقیدہ ہے، اس کو پہنچانے کے لیے تمام ذرائع کا استعمال کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں. اب اس کے بعد طب نبوی پر بھی الحمدللہ بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں. اب اس پر بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات بتاؤں، ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے اس سلسلے میں غور و فکر کیا. مدرسہ رحمانیہ دارالحدیث میں بھی اور دیگر مدارس میں بھی اس موقع پر جتنے علماء ہوتے تھے وہ طبیب ہوتے تھے. جامعہ ہمدرد سے وہ طبیب ہوتے تھے، اور جب جاتے
تو تاریخ الاسلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو علماء کرام آیا کرتے تھے ان علاقوں میں تبلیغ کے لیے، وہ حکیم ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں سے پیسہ ویسہ لیتے نہیں تھے، بلکہ جہاں بیٹھتے دوا دیتے، جو پیسہ مل جاتا اسی سے ان کے معاش کا سلسلہ تھا۔ تو علماء کرام کو معاش کے طور پر آزاد کرنے کے لیے انہوں نے اصول بنایا تھا، نصاب میں شامل کیا تھا کہ طب کی بھی تعلیم ہونی چاہیے۔ مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی وہیں دارالحدیث رحمانیہ میں وہ صف ثانی یا سادس تک انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، تو انہوں نے وہ طب کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جامعی برادران الحمدللہ اچھے حافظ ہیں، اچھے قاری ہیں جی، اچھے مدرس ہیں، اچھے معلم ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریری میدان میں بھی ہم کو آگے آنا ہے۔ دیکھیے اس وقت ہندوستان کے سارے اخبارات تقریباً بند ہو گئے، الا ماشاء اللہ ایک نکل رہا ہے جماعت کا اخبار ترجمان، اور وہ 6 ماہی یا 2 ماہی نکل رہا استدراک، اس کے علاوہ کوئی پرچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ الحمدللہ الرشد وقت سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں الحمدللہ حاضر ہے، بڑی خدمات ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا آپ کو لکھنے میں اتنی آسانی ہوگی۔ ہزاروں صفحات کے مطالعے کے بعد ہی ہم کچھ لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ مطالعہ میں اتنے منہمک ہوتے، اتنا مطالعہ کرتے کہ ان کی بیگم صاحبہ نے کہا یہ آپ کی کتابیں میرے لیے 300 کروڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ تو یہ مطالعہ آج یہ ہمارا موبائل ہماری بیویوں کے لیے ہماری 100 کروڑ سے زیادہ بھاری ہے، ان کی 100 کروڑ زیادہ بھاری ہو گیا۔ ہمارے شیخ عبدالعظیم صاحب حفظہ اللہ و طولہ استقبالیہ انہوں نے پیش کیا، سال گزشتہ میں پیش کیا، اس سال میں پیش کیا۔ انہوں نے پرانی یادوں کو یاد کیا، آپ کو یاد دلایا۔ آپ کا یہاں جمع ہونا مبارک ہو۔ بہت جامع مختصر خطبہ استقبالیہ انہوں نے پیش کیا، تو لہٰذا یہ میں جو ابنائے خدیم کے ذمہ داران ہیں انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں صدارت کروں، یہاں مجھے اس قابل سمجھا، موقع دیا، میں اس کے لیے ان کا مشکور ہوں۔ اور میں ہمیشہ ہمارے ناظم صاحب سے یہی کہتا رہا کہ صدارت مجھے نہ دیجیے، نوجوانوں کو آگے بڑھائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے بڑھایا جائے۔ دیکھیے جو میں نے دعوتی کام میں قدم رکھا ہے، بات کو مختصر کر دیتا ہوں، دعوتی کام میں جو قدم رکھا ہے وہ جو میں نے جن سے سیکھا ہے وہ کیرلا ندوۃ المجاہدین کے لوگ ہیں، اگرچہ کہ ان کے عقائد بہت سے سلفیت سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن دعوتی طریقہ کار میں نے ان سے سیکھا ہے۔ جو میں نے دیکھا جتنے ذمہ داران نیچے بیٹھتے تھے وہ نوجوانوں کو آگے بڑھاتے تھے، نوجوان کام کرتے تھے، اور یہ بھی کہ علماء کرام اوپر رہتے تھے، دیگر جو ذمہ داران غیر عالم و نیچے رہتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت واپس آئے کہ علماء کرام کے ہاتھ میں قیادت ہو، علماء کے ہاتھ میں سیادت ہو، علماء کے ہاتھ میں عمارت ہو، علماء قائد بنے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاق، وہ صفات پیدا کریں جو قائد کے لیے ضروری ہیں، سیادت کے لیے ضروری ہیں، امامت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ اخلاق، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ قیادت، سیادت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ اللہ کرے کہ زندگی دوبارہ ملے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان علماء کرام کو بٹھائیں، ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ صدارت ہم کو رہنے دیجئے، ہم نے وہ صدارت ہم نے بہت کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان علماء آگے آئیں، ان کو موقع دیا جائے، ان کو آگے بڑھائیے، انشاءاللہ وہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے قیادت کریں گے، صدارت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ کے سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے موقع دیا، میں اس کے لیے مشکور ہوں، اور آپ نے سنا دل جمعی سے، اس کے لیے مشکور ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔